محاذ الدین محمد بن سام۔ محاذ الدین محمد بن سام جو شہاب الدین غوری کے نام سے مشہور ہیں، موجودہ وسطی افغانستان کے غور میں واقع غوری خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک حکمران تھے، جنہوں نے 1173 سے 1206 تک حکومت کی۔ شہاب الدین غوری اور ان کے بھائی غیاث الدین محمد غوری نے 1203 میں اپنی وفات تک غوری سلطنت کے مغربی علاقے پر دارالحکومت فیروزکوہ سے حکومت کی، جبکہ شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کو مشرق کی طرف بڑھایا اور برصغیر پاک و ہند میں اسلامی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھتے ہیں، پر اس سے پہلے جناب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہایت ادب سے پیار سے درود شریف کا تحفہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوری سلطنت کے جنوبی علاقے کے گورنر کی حیثیت سے اپنے ابتدائی دور کے دوران شہاب الدین غوری نے متعدد حملوں کے بعد اغوا ترکوں کو زیر کیا اور غزنی پر قبضہ کر لیا۔ اسے غیاث الدین محمد غوری نے ایک آزاد خود مختار کے طور پر قائم کیا۔ محمود غوری نے 1175 میں دریائے سندھ عبور کیا اور گومل درہ کے ذریعے اس کے قریب پہنچا اور 1 سال کے اندر کارماتھیو سے ملتان اور اوچھ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنی فوج کو زیر سندھ کے راستے میں صحرائے تھر کے ذریعے موجودہ گجرات میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن آخر میں مولا راجہ کی سربراہی میں راجپوت سرداروں کے اتحاد نے کارسراڈا میں کوہ ابوا کے قریب راستہ روکا، جس نے اسے مستقبل میں ہندوستانی میدانوں میں داخل ہونے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ شہاب الدین غوری نے غزنویوں پر دباؤ ڈالا اور 1186 تک انہیں اکھاڑ پھینکا اور بالائی سندھ کے میدان کے ساتھ ساتھ پنجاب، پاکستان کے بیشتر حصوں کو بھی فتح کر لیا۔ غزنی کو ان کے آخری گڑھ سے بے دخل کرنے کے بعد درہ خیبر کو بھی محفوظ بنایا، جو شمالی ہندوستان میں حملہ آور فوجوں کے داخلے کا روایتی راستہ تھا۔ غوری سلطنت کو مزید مشرق کی طرف گنگا کے میدان تک پھیلاتے ہوئے غوری افواج کو فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اور شہاب الدین غوری خود 1191 میں ترائن میں چہمان حکمران پرتھوری راج چوہان کی قیادت میں راجپوت کنفیڈریسی کے ساتھ مصروفیت میں زخمی ہو گئے۔ شکست کے بعد محمود غوری خراسان واپس آ گئے اور ایک بڑی فوج کے ساتھ ہندوستان واپس آیا تاکہ اسی میدان جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل کی جا سکے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد پرتھوری راج کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اپنی موجودگی کو مشرق میں بنگال اور بہار کے شمالی علاقوں تک بڑھا دیا۔ 1203 میں غیاث الدین محمود غوری کی وفات کے بعد شہاب الدین غوری فیروزکوہ کے تخت پر فائز ہوئے اور غوری سلطنت کے سب سے بڑے سلطان بن گئے۔ ہندوستان سے واپس جاتے ہوئے شہاب الدین غوری کو 15 مارچ 2006 کو دمک کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے اسماعیلی سفیروں نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ شام کی نماز ادا کر رہے تھے۔ یوں وہ شہید کہلائے۔ امید کرتے ہیں ہمارے معزز سامعین کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔